ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور شیخ رشید احمد صاحب ہمارے مہمان ہیں جن سے ہم نے بہت سے اہم سوالات پوچھنے ہیں انتخابات کے حوالے سے، خود شیخ رشید صاحب کے حوالے سے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کسی اور چیز کا لوگوں کو پتہ ہو یا نہ ہو، لیکن شیخ صاحب کو ایک بات کا پتہ ہے کہ ان کو بہت کچھ پتہ ہے پاکستان کی سیاست کا. بہت بہت شکریہ شیخ صاحب ہمیں جوائن کرنے کا. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ کیونکہ میں 13 اگست کے بعد پہلا پروگرام آپ کے ساتھ کر رہی ہوں، تو 13 اور 14 اگست کی درمیانی شب ہمیشہ آپ کا اچھا کراؤڈ ہوتا تھا لال حویلی کے باہر. لیاقت باغ کو آپ نے تحریر اسکوائر بنانے کی کوشش کی، اس کے لیے بات بھی کی، لیکن آپ تحریر اسکوائر کے آپ تو لال حویلی بھی نہیں. دیکھیں مسئلہ کیا ہے، دیکھیں آج بھی آپ اس کو بحث کر رہی ہیں، ہمارا 20-30 سال سے یہ جلسہ ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے خان صاحب کو اس میں بلایا، خان صاحب حویلی آئے، حویلی سے یہاں آئے. یہ عوامی مسلم لیگ کا جلسہ تھا، ہمارا اتنا ہی جلسہ ہوتا ہے. الیکشن کمپین ہمارے بڑے جلسے ہوتے ہیں. ہم لاہور کل پرسوں جا کے فیصلہ کریں گے، لاہور میں بھی ایک چھوٹا سا جلسہ کریں گے. لوگ ہمیں عمران خان مت سمجھیں، لوگ ہمیں نواز شریف مت سمجھیں، لوگ ہمیں یہ نہ سمجھیں کہ ہم بہت بڑے سورسز والے لوگ ہیں. جس دن ہمارے پاس سورسز آگے ہم ان سے بڑے جلسے کریں گے. ہم نہ کرسیوں کے پیسے دے سکتے ہیں، نہ ایک ٹرانسپورٹ کی ایک بس کا 1 لاکھ روپے آتا ہے. اور میں لیڈروں، جب میں فیصلہ آباد کرنے گیا جلسہ 120 بسیں آئی تھی، 1 کروڑ اور 20 لاکھ روپیہ تو فیصلہ آباد کی بسوں پہ لگ گیا. اتنا میرے پاس ہو تو میں ملک کی سیاست کو... لیکن شیخ صاحب خان صاحب کے ساتھ تو کہتے ہیں جہاں کھڑے ہوتے 2,500-3 ہزار آدمی تو ویسے ہی آ جاتا ہے، تو آپ کے جلسے میں بھی لوگ کہہ رہے ہیں دیکھیں گزارش یہ ہے، اگر بہت دنیا ہو جاتی آپ کہتے ہیں ایجنسیوں نے بھیجے تھے، ٹھیک ہے نا، آپ کی تو کہیں رکتی نہیں ہے. میں اس سے زیادہ اہم باتیں کرنا چاہتا ہوں. یہ اتنا اہم جلسہ تھا جس میں پاکستان کے چوٹی کے اینکروں نے 81 گھنٹے اس کو کرٹیسائز کیا. آئی ایم تھینکفل ٹو دیم. ہے جی. اور پاکستان کے جتنے کامیاب جلسے ہوئے ہیں آپ بھی دیکھیں نا، ابھی تک لگی ہوئی ہیں اس پہ، جس جگہ بھی جاؤ. آئی ایم تھینکفل آل آف یو. میں نے جو پیغام دینا تھا کہ وہ دیا ہے. ہم اس ملک میں ظلم کے خلاف آواز ہیں، اور میں نے عمران خان کی موجودگی میں دیا ہے کہ خان صاحب اسلام آباد کی طرف چلے. مسئلے کی جڑ اسلام آباد ہے، یہاں قبضہ گروپ ہے، اور اس قبضہ گروپ کے خلاف جب تک باہر نہیں نکلیں گے، میں نہیں سمجھتا کہ ہم یہ انتخاب پتہ نہیں ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. میں کہتا ہوں پھر آپ سارے میرے پیچھے پڑ جاتے ہیں. آپ مجھے بتائیں، پری پول ریگنگ شروع ہو چکی ہے. میں ابھی کراچی میں گیا، مجھے کوئی ٹیلی فون والوں نے بندے بھیجے، جی ان سے آپ بات ملیں. انہوں نے کہا جی ہم سے لوگ پیسے مانگ رہے ہیں، موبائل کمپنیوں نے. میں نے کہا بھی کوئی ثبوت لاؤ، میں پریس کانفرنس کرتا ہوں، لاؤ ثبوت. انہوں نے کہا جی ہم بینک کھولنے جا رہے ہیں، فون پہ ہماری بینکنگ کی رکاوٹیں ڈال رہے ہیں. میں نے کہا بھی ثبوت لاؤ، ایسے ہی اٹھ کے میں کہہ دوں. ٹھیک جی آگے میں اس حفیظ خان کے حفیظ کے بڑا سخت خلاف ہوں. اس پہ میں نے ابھی آنا ہے آپ کے پاس، کیونکہ ابھی میچ بھی ہو رہا ہے، اس پہ بھی میں نے بات آپ سے کرنی ہے. لیکن جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے، آپ نے کہا اس جلسے کے اندر آپ نے بڑے پیغامات دیے. ہاں آپ نے بہت بڑا پیغام دیا، ملا عمر المومنین کہہ کے. دیکھیں افغانستان کا، کیا آپ طالبان کا، سر آپ کیا طالبان کا سافٹ امیج بننا چاہتے ہیں؟ یہ آپ نے ملا عمر کو امیر المومنین بنا دیا. دیکھیں اب آپ میری بھی بات سنیں نا، میں 4 دفعہ ایون جو بے نظیر شہید کو مارنے والے لوگ آ رہے تھے، وہ مجھے مارنے کے لیے آئے تھے جب پکڑے گئے. یہ رفاقت. اور آپ پہ حملہ ہوا ہے. ایک حملہ نہیں ہوا، 4 دفعہ، 3 دفعہ میں بچا ہوں. میں دیانتداری سے یہ سمجھتا ہوں، میرا یہ سوچ ہے. دیکھیں میں پاکستان کی واحد آواز ہوں. میں کہتا ہوں یار شیعہ سنیوں کو کٹھے مل کر اس ملک میں جمہوریت اور اسلام کی سربلندی کے لیے اور امریکن امپیریلزم کے خلاف مل کر کام کرنا چاہیے. نہیں، شیعہ سنی کا مسئلہ ہی نہیں ہے سر. یہ لوگ جو ہے یہ پاکستان کے عوام کو، یہ نہتے عوام کو مار رہے ہیں، معصوموں کو قتل کر رہے ہیں، طالبان کو یا دہشت گردوں کو. دو اس کے حصے ہیں. اب ڈی ٹریک ہو جاؤں گا میں، اس سے اہم باتیں آپ کے پروگرام میں. ایک پہلا حصہ یہ کہ جو مظلوموں اور غریبوں اور بے کسوں اور بیچارے عام انسان ان کے ہاتھوں شہید ہو رہے ہیں، یہ بڑا ظلم ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ لڑائی امریکن پالیسیز کے خلاف لوگوں کی جستجو میں یہ سمجھا جا رہا ہے کہ یہ پاک فوج امریکہ کی پالیسی کو امپلیمنٹ کر رہی ہے. سو ہمیں اصل مسئلے کی طرف آنا چاہیے. اصل مسئلہ یہ ہے، مجھ سے غلطی ہوئی، مجھے افغانستان کا ذکر اپنی طرف سے تو میں یہی کہہ رہا تھا، کیونکہ میں خود یہاں جمہوریت کے لیے لڑ رہا ہوں. لنگڑی لولی جیسی بھی ہے، پھر آپ ہو جائیں گے ہم نے ڈکٹیٹر کا ساتھ دیا. اس کے بعد آپ کا یہ سوال ہوگا، اور بھلے یہ تو پوچھو ہم نے تو تازہ ساتھ دیا. یہ جو بڑے جمہوریت کے چیمپئن بنے ہوئے ہیں، یہ تو پیدا جمہوریت. ہم نے جب ساتھ دیا ہم میچور تھے، ہم 3-3 4-4 5-5 وزارتیں کر چکے ہوئے تھے. ان لوگوں نے تو قدم تب رکھا، ان کی شناخت تب ہوئی، ان کا انٹروڈکشن، ان کا پہلا دیباچہ جو ہے فوجی تھا. یہ فوجیوں کے گملے سے لکھ کر
بڑے ہوئے کیونکہ ہم عام لوگ تھے, ہم کامیاب ہوئے, ہم کامیاب ہوئے, اس لیے جو آدمی اٹھتا ہے کہتا ہے جی وہ جی جیسے آپ نے کہا کہ ان کو بڑی خبر ہوتی ہے, اس پاکستان میں کوئی آدمی ہے جس نے فوج کو کہا ہوا کہ آپ نے ستو پیے ہوئے, آپ ملک کی ترجمانی نہیں کر رہے, آپ کو ان کو کہنا چاہیے انف از انف, آپ کو انہیں کہنا چاہیے جناب علی کہ اس پاکستان کی تباہی پہ. اور یہ تو آپ بہت سے لوگوں کے دل کی بات کہہ رہے ہوں گے نا, جو فوج کے اندر ہے. میں دل کی بات ہی کہہ سکتا ہوں, میں گن اٹھا کے نہ ادھر جا سکتا ہوں نہ ادھر جا سکتا ہوں. شیخ صاحب کیا آپ نے واقعی یہ جو آپ پہ حملے ہوئے اس کی وجہ سے آپ نے کہا کہ امیر المومنین, یا آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ آپ خدا نہ خواستہ ان کو امیر المومنین بنائیں گے؟ نہیں, میں تو پاکستان میں رہتا ہوں, افغانستان وہ کبھی نہ پاکستان آئے ملا عمر, نہ انہوں نے یہاں ان کا کوئی مسئلہ ہے, لیکن میں دیانتداری سے سمجھتا ہوں کہ افغانستان میں ان کا بہت بڑا عمل دخل ہے. اس ملک کے جو حالات بدلنے جا رہے ہیں امریکہ کے جانے کے بعد, اس علاقے میں امن کے لیے ضروری ہے کہ ان کے ساتھ شیک ہینڈ کیا جائے, ان کے ساتھ اگر امریکن جو کر رہے ہیں اور ملا عمر کو بھی ملا عمر کے ساتھ مذاکرات کرنے ہیں, بالآخر یہ لوگ بڑی جو باتیں کریں, سٹل کمانڈنگ پوزیشن جو ہے اس بارڈر ایریا کی انہی کے پاس ہے. سو میں نے پاکستان کے بارے میں نہیں کہا, اب اگلا سوال کریں, کافی ہو گیا یہ. نہیں شیخ صاحب, لیکن آپ کے حلقے کے لوگ جاننا چاہتے ہیں, ہمیں میسیجز آتے ہیں, ہمیں فون آتے ہیں, خاص کر کے جو آپ کے حلقے کی جو شیعہ کمیونٹی ہے وہ تو کافی کنسرن تھی اس کے اوپر. لیکن بہرحال آپ یہ بتائیے گا کہ اب الیکشنز کا بھی ماحول ہے, خان صاحب آپ کے ساتھ چلے بھی گئے, سنا ہے کہ تحریک انصاف کے بہت سے لوگوں نے ان کو منع کیا تھا, اور جب آپ کا جلسہ ناکام ہوا تو اس کے بعد ان کو کہا گیا کہ یہ کیوں آپ گئے تھے, آپ خود ناکام ہو رہے ہیں, اس کے اوپر کیا کہیں گے؟ اس کے اوپر دیکھیں, نہ جلسہ ناکام تھا کہنے کی باتیں, اور 2-4-5 ہزار کا جلسہ ہم لاہور میں بھی کر دیں گے, ابھی جائیں فیصلہ کر لیں گے, اسی مہینے کے آخری ہفتے میں کر لیں گے. ہم اتنے مردار نہیں ہیں, اور لیاقت باغ ہم نے بہت پہلے بھرا ہے, کئی دفعہ بھرا ہے, آپ کو بھی پتا ہے, ہم زیادہ بھرا ہے. یہی تو ہمارے سوال ہے. 25 کی رات کو تاک رات کو 2000 مسجدوں میں ختم تھا. ہمارا دن ایسی جگہ پہ آیا, ہمارے پاس خود خان صاحب نے ہمیں کہا کہ یار یہ 6 ستمبر لے جاؤ, لیکن ہم پہ اتنا پریشر تھا کہ دوسری پارٹیاں بھی ہمارے پیچھے لگی ہوئی تھی. سو ہم واضح کر دینا چاہتے تھے کہ ہم یہاں کھڑے ہیں. آپ پہ کس کا پریشر تھا؟ آف کورس ہم پہ سیاسی پریشر تھے. لوگ جو ہمیں, ایک وہ وقت تھا جب ہماری لوگ شکل دیکھنے کے لیے تیار نہیں تھا, ایک وہ وقت آ گیا کہ بڑی پارٹیاں ہمارے پیچھے تھی. سو ہم نے ایک کمٹمنٹ کی ہوئی تھی, اور وہ خدا کے سامنے کی ہوئی تھی, اس کو ہم نے اعلانیہ شکل دینی تھی. کوئی پیچھے ہو تو بڑے شوق سے ہو. ہم نے, کیونکہ ہم پہ جتنا پریشر آیا, ہم نے ان کو کہا کہ یار ہم نے اس منہ سے زبان دے دی. تو کیا پی ٹی آئی آپ کو لگتا ہے بیک ٹریک پہ ہے, وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں؟ یہ ان کی مرضی ہے. ہم تو قرآن کا ہے, افو بعہد اللہ افو بعہدکم, تم وعدے پورے کرو, ہم تم سے کیے ہوئے وعدے پورے کریں گے. سیاست میں خان صاحب پہ کس کا پریشر ہے؟ کوئی پریشر نہیں ہے, ایسے ہی آپ لوگوں کا پریشر ہے. مگر ان کے آنے پہ بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کو بھی شاید کہا گیا تھا, یہ الزام لگایا گیا ہے, میں اس کی تصدیق کرنا چاہ رہی ہوں. دیکھو آسما, ضرور روکا گیا ہوگا ان کا, کیونکہ وہ پارٹی سمجھتی ہے, دیکھیں 2000 امیدوار چاہیے, اتنا بڑا جگرا چاہیے پارٹیوں کو. الٹیمیٹلی اگر یہ اپوزیشن پارٹیاں ایک سوچ اور لائن اور لینتھ سے فیصلہ نہیں کریں گے, یہ ملک کوئی الیکشن کی طرف یہ سوچنے جا رہا ہے, میں تو خانہ جنگی کی طرف سوچ رہا ہوں جا رہا ہے. اور خان صاحب کو لوگوں نے روکا ہوگا, ظاہر ہے obviously روکا ہوگا. ہمارے شہر میں تو ایسا مسئلہ نہیں ہے, دوسرے کئی جہاں ہم کینڈیڈیٹ کھڑے کرنا چاہتے ہیں, نہیں لاہور میں ہم کھڑے کرنا چاہتے ہیں, کراچی میں ہم کھڑے کریں گے, اور ادھر ادھر ہم 20-25 کینڈیڈیٹ کھڑا کرنا چاہتے ہیں. ہمارے پاس جنون کینڈیڈیٹ ہیں, اگر کسی کے پاس اچھے کینڈیڈیٹ ہوں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. سو ہم اس ملک میں وہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ یار لوئر مڈل کلاس کے لوگ آئیں اسمبلیوں میں. یہ جاگیرداروں, انڈسٹریلسٹ اور شوگر مل والوں کی اور گھی مل والوں کی اسمبلیاں نہیں ہونی چاہیے. شیخ صاحب, یہی تو آپ کی, یہ جو آپ کہتے ہیں یہ آپ کی بڑی بات ہے, لوگ اس کو سنتے ہیں, اس کو سراہتے ہیں, اسی لیے آپ کی ویورشپ ہے, لوگ اسی لیے آپ کو ٹیلی ویژن پہ دیکھتے ہیں. لیکن جب آپ دوسری طرح کے سٹیٹمنٹس دیتے ہیں اور لیاقت باغ میں لوگ نہیں آتے تو پھر اس کو کیا سمجھیں؟ لیکن آپ ویسے ہی کہتے ہیں, تو آپ آئی تھی وہاں؟ نہیں, میں تو نہیں, میں تو ٹیلی ویژن پہ دیکھی تھی, اور میں نے سارے ٹیلی ویژن پہ کلپس دیکھے بڑے شوق کے. جو نہیں آیا اس نے یہی کہا, کیونکہ سر ہم نے آپ کے 14 اگست کے جلسے دیکھے میں, 13 اور 14 اگست کے درمیانی شب ہم نے کور کیے میں. میرا جلسہ ہے نا, میں آپ کو ایز اے حلفن کہتا ہوں, میں 120% مطمئن ہوں. جو نہیں مطمئن, وہ بعض اینکر حضرات میرے سے کبھی, جب تک میں مروں گا نہیں نا, وہ اینکر مجھ سے مطمئن نہیں ہوں گے. جب مروں گا بھی نا, وہ میرا کفن اٹھا کے دیکھیں گے یار مر گیا, کہ یہ اندر سے پھر نہ نکل آئے. کیونکہ میں ان اینکروں کی دشمنی کے باوجود اور ان کے پیڈ پروگراموں کے باوجود اللہ کے فضل سے زندہ ہوں,
اور مجھے موت ہی شکست دے سکتی ہے، اور خدا کی مدد میرے ساتھ ہے. کامیاب ترین جلسہ تھا، اور اس رات کو 25 کی رات کو، رمضان کی رات کو، تاک رات کو، بغیر ٹرانسپورٹ کے کوئی بڑا سیاستدان اتنا جلسہ کر کے دیتا ہے. اچھا یہ جو آپ نے بات کی نا پیڈ والی، یہ میں شیخ صاحب اس پہ کیونکہ آپ وزیر اطلاعات بھی رہے، چودھری نثار نے بھی اسی طرح کا الزام جرنلسٹوں پہ لگا دیا، اینکرز پہ لگا دیا، تو بڑا آسان کام ہو گیا ہے. اور میرا خیال ہے کہ بڑا ہی سافٹ ٹارگٹ ہو گیا اینکرز کے، کسی پہ بھی الزام لگا دیں. جو لوگ الزام لگاتے ہیں ثبوت نہیں مانگتے اور ثبوت کوئی دے بھی نہیں سکتا، کیا آپ بھی انہی لوگوں میں سے جو صرف ثبوت نہیں دیتے صرف الزام لگاتے ہیں؟ دیکھیں میں نے کبھی بھی، دیکھیں میں نے ٹیلی فون، کیونکہ آپ یہ میڈیا اسکینڈل کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں میں بات کر رہا ہوں، میں 4 دفعہ انفارمیشن منسٹر رہا ہوں، نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی رہا ہوں، جمالی کے ساتھ بھی رہا ہوں، 4 دفعہ میں مشرف کے ساتھ بھی رہا ہوں، 4 ٹائم آئی بن انفارمیشن منسٹر. لیکن سیکرٹ فنڈ اتنا بڑا نہیں ہوتا جتنی لوگوں نے دھول ڈالی ہوئی ہے. میں آپ کو 2 یا 3 کروڑ روپے کا سیکرٹ فنڈ ہوتا ہے، وہ بھی کم پڑ جاتا ہے کیونکہ یہ بجٹ کی اماؤنٹ نہیں ہوتی. لیکن یہ کہنا کہ یہ سیکٹری کے نوٹس میں نہیں ہوتا یا پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر کے نوٹس میں نہیں ہوتا، یہ غلط بات ہے. یہ جو دھاندلی ہوئی ہے، جو نثار چودھری کہہ رہے ہیں وہ 6 ارب روپے کی اور 8 ارب روپے کی بات کر رہے ہیں، یہ آؤٹ آف سیکرٹ فنڈ کی وہ بات کر رہے ہیں. یہ سیکرٹ فنڈ کا حصہ نہیں ہے، اس کا آڈٹ ہو سکتا ہے. آف کورس یہ دیکھیں، یہ بجٹ دیکھیں نا، کسی نے پوچھا، آپ نے پروگرام کیا کہ یار پرائم منسٹر نے 27 ارب روپیہ کیا کہتے ہیں جو اپنے اختیارات میں ہوتا ہے، اس کو آپ کیا بولتے ہیں کہ یعنی جس کے ٹوٹل اختیارات اس کا ہوتا ہے 27 بلین روپیز اگر رکھا ہے ڈسکریشنری فنڈ پہ، تو یہ بھانڈا پھٹا بھی اس وقت ہے، یہ سیکریسی آؤٹ بھی اس وقت ہوئی کیونکہ یوسف رضا گیلانی بھی اس میں سے ہاتھ مارنا چاہتے تھے ملتان کے نام پہ یا خانے وال کے نام پہ. یہ بات اس وقت آؤٹ ہوئی، اس وقت لوگوں کے کان کھڑے ہوئے، اور یہ فنڈ کشمیر میں بھی یوز ہوئے، آزاد کشمیر میں بھی یوز ہوئے. یہ مگر شیخ صاحب پہ چودھری صاحب کو ٹیلی ویژن پہ نہیں کرنی چاہیے تھی نا، ہم ان سے بات کریں گے اس کے اوپر، ہم کوشش کریں گے. دیکھیں عمران خان کا بھی جواب میں دوں. میرا نام ہے عمران خان صاحب کی اپنی پارٹی کے لاتعداد سپوکس پرسن ہے، نہ میں چودھری نثار کا، نواز شریف کے بھی جواب میں دوں. دیکھیں ہر جگہ لوگ مجھے کہہ رہے ہیں چودھری نثار نے 6 ارب روپے کا ایلیگیشن لگایا ہے، ہی از اے لیڈر آف اپوزیشن، اس نے سوچ سمجھ کے بالکل ہم اور بڑے کریڈیبلٹی ہے ان کی، مگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو کورٹ میں جانا چاہیے تھا، اس کو چیلنج کرنا چاہیے کیونکہ سب کے اوپر الزام نہ لگے. کون لڑ سکتا ہے آپ سے؟ کون نہیں لڑ سکتا کون لڑ سکتا؟ دیکھیں شورش کشمیری جب مرنے لگے صرف میں ان کے پاس تھے، جو انہوں نے مجھے وصیت کی اس میں یہ شامل تھا، جو 4-5 آدمی ان سے نہ لڑنا، اس میں صحافی بھی شامل تھے. یہ علیحدہ بات ہے کہ میں صحافیوں کے ہاتھوں زیادہ ڈسا گیا، یہ علیحدہ بات ہے کہ میں 4 دفعہ انفارمیشن منسٹر بھی رہا، لیکن وقت آنے پہ کسی نے مجھ سے رعایت نہیں کی، کسی نے خیال نہیں کیا کہ یار یہ بندہ ہمارا وزیر رہا ہے 4 دفعہ. اس سے زیادہ ریلوے کے مزدوروں نے مجھے رسپیکٹ دی. تھوڑے سے ٹائم پیریڈ کے لیے میں ریلوے منسٹر بنا، اور اگر میں غلطی سے کبھی چلے جاؤں ریل کار پہ، وہ سارا عملہ، سارے اسٹیشن، سارے بغیر نوکریوں کے گھبرائے وہ آ جاتے ہیں. شیخ صاحب کوئی ہمارا دکھ بھی تو پوچھے کہ سب کو ایک ہی سب میں کھڑا کر دیتے ہیں، سب کو نہیں سر ایک ہی سب میں کھڑا کر دیتے ہیں. ریٹنگ ملے چاہے موت پہ ملے، ریٹنگ کے پیچھے پڑنے والے جرنلسٹ نہیں ہے سر، وہ راتوں رات بننے والے اینکرز ہیں. جرنلسٹ اینکرز اس بات کو نہیں سوچتے. جرنلسٹ اینکرز جو ہے وہ کانٹینٹ کے اوپر بات کرتے ہیں. لیکن افسوس تو یہ کہ آپ کبھی ہمارا انٹرویو کیجئے، کبھی ہمارا، تاکہ ہم اپنے جو اینکرز ہیں جو صحیح کام کریں، وہ بھی آپ کے خلاف تو ہم نے آواز بھی اٹھائی ہے ہمیشہ، بہت سارے لوگوں نے اٹھائی ہے، آمریت کے خلاف اٹھائی ہے. لیکن اچھا چلے یہ تو ایک الگ بات ہے، مگر یہ بتائیے گا کہ آپ الیکشنز کی بات کر رہے تھے اور آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو الیکشنز ہوتے دکھائی نہیں دیتے، یہ کس بنیاد پہ؟ نیا کٹا کھول گیا انہوں نے بلدیات کا، آصف زردانی ہیں بلدیات کرانے ہیں. ایم کیو ایم کا دماغ ٹھیک ہے؟ دیکھیں ایم کیو ایم کو وہ ابھی ایک نیا کٹا کھول دیں گے، وہ کاف والوں سے بات ہو رہی ہے، سید سے بات ہو رہی ہے، شاہی فلانے سے بات ہو رہی ہے. کیا اس ملک میں اگر الیکشن ہو بلدیاتی الیکشن سے پہلے تو کراچی امن میں رہے گا جی؟ ابھی امن ہے، ابھی میں دیکھ کے آ رہا ہوں 7 لاشیں ہیں کراچی میں جی، ابھی آیا ہوں میں دیکھ کے. اچھا میں شیخ صاحب آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں ایک منٹ کے لیے، ایک چھوٹی سی بریک لے رہے ہیں کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. یہ اسلام آباد میں اس وقت ڈسکس ہو رہی ہے کہ الیکشن شاید نہیں ہو پائیں گے تو کیوں نہیں ہو پائیں گے، اور کیا کوئی سبوتاج کرنا چاہتا ہے الیکشن پروسیس کو، ایک سموتھ ٹرانزیشن کو، اس پہ بات کریں گے. چھوٹی سی بریک، ملتے ہیں بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا.